اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آج ہمیں جو سعادت نصیب ہوگی وہ ورس نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 سے 70 تک انشاءاللہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ ہا انتم، ہا کا مطلب ہے خبردار کے میننگ میں بھی آ جاتا ہے، یہاں کے میننگ میں بھی آ جاتا ہے، اور انتم کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، انتا کا مطلب تم واحد مذکر ہوتا ہے، اور انتما کا تم دو، اور انتم کا پھر ہو جاتا ہے تم سب۔ تو ہا خبردار، تم اولائی، اس کا یہ حاضہ اور حاضہی کا پلورل ہے، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے دیز پیپل آر، یہی لوگ۔ تو یہاں با محاورہ وہی لوگ کریں گے۔ اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اوپر جو بات ہو رہی تھی کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آپ دونوں سے صدیوں پہلے کے ہیں، تو آپ یہ دونوں اس طرح کا دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام تھے وہ موحد تھے، بتوں کے توڑنے والے تھے، اور آپ نے جو تین گروہ ہیں ان سے ہی خطاب ہے کہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہودیوں نے حضرت پلیز جی یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور جو بت پرست ہیں وہ بتوں کو پوجتے ہیں اور شیطان کے رستے پر ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، یہاں پر یہ تھوڑا یکسو تھے، وہ صراط مستقیم کے راستے پر تھے، تو وہ تو ان چیزوں پر نہیں تھے، تو پھر آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے دین پر ہیں؟ سر تھوڑی سی نا آواز خراب آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سر ایسے وہ پھٹ رہی ہے، جیسے مائک کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ٹھیک ہے کہ اب بھی ویسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے سر۔ چلیے، ہا انتم خبردار، یا ہا خبردار انتم تم، خبردار تم، ہا اولائی یہی لوگو یا وہی لوگو، ہا جج تم، ہا جج کا مطلب ہے جھگڑا کیا، آرگیو کیا، تم نے جھگڑا کیا، فی میں ماں جو، لا کے لیے، فار کم تمہارے، جس میں تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، علم تھا، تم نے ایسی باتوں میں بھی جھگڑا کیا جس کا تمہارے پاس علم تھا۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ادھر موجود تھیں، ان کے اوصاف موجود تھے، اور یہ بھی تھا ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے تو ان کی شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو جائیں گی، تو پھر بھی انہوں نے ان چیزوں کو بھی چھپانے کی کوشش کی، مسلمانوں سے اپنی کتابوں کو بھی آپس میں مشورے بھی کیے کہ مسلمانوں کو اپنی کتابوں کا علم نہ ہونے دیں، تاکہ کل کو اللہ کے سامنے یہ حجت نہ کر سکیں کہ ان کی تو کتابوں میں یہ لکھا تھا، تو پھر بھی یہ بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے پہلے جھگڑا کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کا تمہارے پاس علم تھا، یعنی کتاب تورات انجیل میں موجود تھا۔ فالما پس، لما کیوں، وائے، تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو، فی میں ماں جس کا لیسا نہیں ہے، لاکم تمہارے پاس، بھی ساتھ اس کا علم، اور تم اب ایسی باتوں میں بھی جھگڑا کر رہے ہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم ان کے دین پر ہیں، حالانکہ ان کا دین تو یکسو تھا، ایک اللہ کی بات کرنے والے تھے، موحد تھے، تو آپ نے تو
شرک کے جو نئے نئے رستے ہیں وہ اختیار کر لیے ہیں، تو کیا یہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو بتایا یا یہ ان کی شریعت میں تھا؟ وہ تو یکسو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اب آپ ایسی باتوں کے متعلق دعوے کر رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، تو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے اور وہ تم سے پہلے کے تھے، تو یہ اتنی موٹی سی بات بھی تمہاری عقل میں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہاں انتم خبردار تم یا تم، ہاں تم، ہا اولائی وہی لوگ ہو، ہا جج تم نے جھگڑا کیا، فی ماں میں جو لاکم تمہارے لیے بھی ساتھ اس کا علم تھا، فلما پس کیوں، تہاجون تم جھگڑا کرتے ہو، فی ماں میں جو یا میں جس میں لیسا نہیں، لا کا اور لیسا اور ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا، لاکم تمہارے لیے بھی ساتھ اس کا علم، واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا خبردار، انتم تم سب، ہا اولائی وہی لوگ، ہا جج تم جھگڑا کرتے ہیں، فی میں ما جو لاکم پاس تمہارے یا لیے تمہارے، بھی ہی ساتھ اس میں علم میں، فا پس لما کیوں، تہجون تم جھگڑا کیوں کرتے ہو، فی ماں اس میں جو لیسا نہیں، لاکم نہیں تم ہے تمہارے پاس، بھی ہی ساتھ اس کے علم کے، واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، وا اور انتم ہو تم، لا نہیں، تعلمون تم جانتے نہیں، تم نہیں جانتے۔ ہاں جی، یہ جو عین اور لام اور میم ہے نا، علم سے ہے، اور تم علم والے اس بارے میں نہیں۔ ماں آگے اسی جو آیتیں پیچھے چل رہی ہیں اسی کی آگے مزید وضاحت آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ان کا تعارف کروا رہے ہیں۔ ماں نہیں، کانا تھے، ابراہیم علیہ السلام، یہودین یہودی، ولا اور نہ، نصرانین نصرانی عیسائی، ولیکن اور لیکن، کانا تھے، حنیفاً یکسو، اس کا مطلب ہے یکسو تمام جو شرکیہ عقائد ہیں ان سے منہ موڑنے والے، اللہ کی ذات کو واحد ماننے والے اور بتوں کو توڑنے والے، اور کسی قسم کا اللہ کے ساتھ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، مسلمان فرما بردار، تسلیم کرنے والے، سر کم کرنے والے، جھکانے والے، تو وہ فرما بردار تھے۔ وہاں اور آگے پھر تیسرا گروہ بھی تھا جو مشرکین کا تھا مکہ میں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، حالانکہ دین ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے تھے، وہ ان کی پوجا کرنے والے تھے۔ وہ کس طرح ہوگی؟ وما اور نہیں، کانا تھے، منل سے، مشرکین مشرکوں میں سے، ابراہیم نہ ہی یہودی تھے نہ ہی عیسائی تھے، اور وہ اللہ کے یکسو توحید پرست مسلمان فرما بردار تھے، اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں نہیں، کانا تھے، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودین یہودی، و اور لا نہیں، نصاری نصرانین نصرانین اور نہیں تھے نصرانی عیسائی، و اور لیکن لیکن کانا تھے، حنیفن ایک دین والے، یکسو یکسو ایک ہو جانا، ہاں جی، اللہ کو ایک ماننے والے، مسلمن فرما بردار، و اور ماں نہیں، کانا تھے، من سے، المشرکینی مشرکینوں میں سے۔
ہاں جی، آگے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں تو وہ مسلمانوں کا گروہ ہے، یا جو اس وقت جو ابراہیم علیہ السلام کو جن لوگوں نے فالو کیا تو وہ اس دعویٰ کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ انا بے شک اولا قریب، یہ نزدیکی سے ہے، ولی سے یہ ورڈ ہے، نزدیک ہونا، قرب ہونا، عزیزداری ہونا۔ انا بے شک اولا زیادہ قریب ہیں، ناسی لوگوں میں سے، بھی ابراہیم، بھی کا مطلب ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے، للذین، وہ لوگ جو، دوز پیپل who are للذین تبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے، ان کو فالو کیا، وہذا، یعنی کہ وہ گروہ جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت موجود تھا اور جنہوں نے ان کے جو تعلیمات تھی ان کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو اپنے اوپر اپلائی کیا، اور دوسرے نمبر پر وہ وہذا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، والذین، اور وہ لوگ جو امنوا ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، واللہ، اور اللہ، ولی، دوست ہے، مددگار ہے، مؤمنین، مومنوں کا، اور اللہ کریم جو ہے مومنوں کے مددگار ہے۔ پڑھیں گے یا میں روائز کروں؟ سر یہ جو نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا فرمایا گیا؟ اچھا، یہ والا، یہ کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم دین ابراہیم پر، عیسائیوں نے اور مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم دین ابراہیم پر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین ابراہیم کی نسبت سب سے زیادہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس دور میں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، ابراہیم علیہ السلام کو فالو کیا اور ان کے بعد بھی کرتے رہے جب تک کہ شرک وغیرہ نہ شامل ہو گیا عیسائیوں میں اور یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اس وجہ سے کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ اللہ کو ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اور جو مومنین ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، وہ اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اور یہ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، نہ بتوں کو اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں، اور نہ کسی نبی کو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے ساتھ شرکیہ معاملات نبیوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نا، وہ ہر نبی کا کوئی دوست ہوتا ہے نبیوں میں سے، تو جو میرے دوست ہیں، میرے جو دوست ہیں وہ خلیل اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ہماری دوستی ان کے ساتھ ہے۔ تو توحید کے حوالے سے یہ شروع سے ہی جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تو سارا جو پیغام تھا وہ توحید کا ہی تھا، اور جو شیطان ہوتا ہے وہ آتا ہے، وہ کبھی سورج چاند ستاروں میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ یہ بڑے طاقتور ہیں، کبھی انبیاء کرام کی ذات میں جس طرح یہودی اور عیسائی ہوئے، اور کبھی بتوں کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، تو اللہ کے ساتھ شرکیہ جو معاملات ہیں وہ کرنے کے لیے، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے، پکارنے کے لیے، اس طرح کے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ بھی خالص اللہ کو پکارنے والے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ ہے یہ بھی خالص اللہ کو پکارنے والی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، اولا قریب ہے، ناسی لوگوں میں سے، وہ بی ساتھ، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، للذین وہ لوگ جو، جنہوں نے، نتابعوہ جنہوں نے پیروی کی آپ کی، وا اور، حاذا نبی اور نبی کی، یہ نہیں، والذین، یہ ادھر ایک منٹ ظہیر، یہ دیکھیں کہ وہ لوگ ہیں تابع جنہوں نے پیروی کی، ہو سے مراد ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس کی، وہ حاضہ، اور حاضہ سے مراد ہے یہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، وہ حاضہ نبی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے۔ ٹھیک ہو گیا، وہذا اور یہ نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین اور یہ لوگ آمنو ایمان لائے، واللہ اور اللہ، ولی
مددگار ہے المومنین مومنوں کا، جزاک مسلمانوں کا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ کے راستے پر چلے گا قرآن پاک کے مطابق، حدیث کے مطابق، تو دنیا میں بھی اس کے لیے بشارت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبریاں دے گا، ان کی دنیا آنے والی آسان کرے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے جنتوں کی صورت میں سامان تیار ہے۔ ودت اور خواہش کی، وش کی، چاہا، طائفتن ایک گروہ نے، من سے اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب اب ہیں یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، تو جی یہودیوں کے بارے میں آیت ہے کہ انہوں نے کچھ پلاننگز کی تھی۔ ایک تو یہ کی تھی کہ آپ لوگ جب مدینہ میں تھے تو آپ صبح مسلمانوں کے ساتھ ہی نمازیں وغیرہ پڑھے شام تک، اور شام کو آ کر پھر آپ اپنے دین پر ریٹرن ہو جائیں، واپس ہو جائیں۔ تو اس سے جو مسلمان نئے نئے یا دوسرے جو مسلمان ان کے دل میں بھی آئی کوئی تو ایسی ریزن ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ واپس اس دین میں ہو گئے ہیں، یہ دین ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا، ایک انہوں نے کچھ صحابہ کرام کو دعوت دی کہ آپ یہودیت میں داخل ہو جائیں، ان میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمار، حضرت یاسر تھے، آئی تھنک تین صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے کہ ان کو آپ نے یہودیوں نے دعوت دی کہ آپ یہودی ہو گئے۔ تو یہودیوں نے کوشش کی، لو کاش کہ وہ اگر یضلونکم گمراہ کر دے تمہیں، وما اور نہیں، یضلون گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم جانو اپنیوں کو، وہ اس طرح کے حربوں سے گمراہ نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیت اسلام کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی ہیں، آگے اگلی آیت میں ذکر آئے گا اس کا۔ تو وہ ایسے حربے استعمال کر کے صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو اللہ کے ہاں بڑا رتبہ وہ مقام پاتے، وہ ایسے دوسرے لوگ بھی کرتے۔ تو یہ اس طرح کے جو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں جو صحابہ کرام کو مختلف وہ پلاننگز کر رہے ہیں، تو یہ دراصل اپنی جانوں کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور گاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ وما اور نہیں، یشعرون وہ اس کا شعور رکھتے، ادراک رکھتے، اس بات کو وہ سمجھ نہیں رہے۔ ودت اور چاہا، طائفتن ایک گروہ نے، گروپ نے، من سے اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یہودیوں نے، یعنی لو کاش اگر یضلونکم وہ گمراہ کرتے تمہیں، وما اور نہیں، یضلون وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم جانو اپنی کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ اس کا شعور رکھتے۔ ودت اور خواہش کی، طائفاتن ایک گروہ نے، من سے اہل الکتابی اہل کتاب نے، لو اگر، یو دل لو وہ گمراہ کر دیں، ناکم تمہیں، و ماں اور ماں، سر ماں کا مطلب کیا یہاں پہ، جو یا نہ؟ ماں کا مطلب ہے نہیں، اگر اللہ آگے آ جائے نا، اللہ ماں سے آگے اللہ آ جائے تو اس کا مطلب نہیں ہو جاتا۔ اوکے، واہ اور ماں نہیں، یدلونا وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو، واہ اور ماں نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ جزاک اللہ۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، بی سات آیات اللہ آیتوں کا اللہ کی، وانتم اور تم تشہدون تم جانتے ہو، تم گواہی دیتے ہو، تم اس پر وٹنس ہو۔ یہ جو آیت ہے نا اس میں آپ بولیں نا کچھ؟ جی سر، جی سر، جی بولیں۔ نہیں آپ بولیں، اچھا وہی۔ اچھا، میں یہ کہ ان کی کتابوں میں، اہل الکتاب کی، یہودیوں کی اور نصارہ کی، جیسا کہ اوپر بھی میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کا تذکرہ تھا، آپ کے بارے میں معلومات تھیں، اور جب یہ لوگ پیچھے آیت مباہلہ بھی گزری ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی اس دعوے میں سچے ہیں تو آئے ہم ایک دوسرے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا اسے غلط کرے، تو یہ ریٹرن ہو گئے تھے اس سے۔
اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں اور اگر آپ ان سے مباہلہ کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، آپ کی نسلیں نہیں رہیں گی، تو انہوں نے پیچھے بیک اسٹیپ لے لیا تھا۔ تو یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی سچے ہیں، یہ قرآن پاک میں وہی تذکرے ہیں جو پہلے تھے، اور یہ ساری باتیں جو نشانیاں تھیں وہ پوری تھیں، اور پیچھے آیتوں میں یہ بھی آتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ تو یہ ساری چیزیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سب کچھ جان رہے ہیں، بجائے یہ کہ آپ آگے بڑھ کر آپ کے پاس علم ہے، اور جو مشرکین مکہ ہیں اور جو دوسرے ان کے پاس کتاب بھی نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں کو گائیڈ کریں کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اور غلط جو بیانات ہیں وہ آپ اس میں آرگیومنٹ کر رہے ہیں، اور اس بات کی ایسی بات یہ نہیں ہے کہ جس اللہ کی آیتوں کا آپ انکار کر رہے ہیں جو آپ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ ایسی بات نہیں کہ آپ کو یہ غلطی سے یا مسٹیکنلی آپ یہ کر رہے ہیں، آپ اس کو تشہدون، آپ اس کے گواہ ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں، اور آپ یہ بھی آپس میں مشورے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا ان کے جو مشورے کہ مسلمانوں کو اپنی کتابوں کے بارے میں جس میں نبی پیشن ہوئی ہیں ان کو چیزوں کو چھپا رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ تو آپ جانتے ہیں، تو پھر بھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو بے نقاب کیا اس آیت میں۔ یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب لما تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو کہ یہ آیات اللہ سات آیات کا اللہ کی، وانتم اور تم جی آیات جو ان کی کتابوں میں موجود، وانتم اور پھر قرآن پاک کو جٹلانا بھی اس میں آ جاتا ہے، وانتم اور تم تشہدون، تم گواہ ہو اس کے، تم اس کو جانتے ہو۔ یا اے اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرونا تم جٹلاتے ہو، تم کفر کرتے ہو، بی آیاتی سات آیت، اللہ کی آیتوں کو، وا اور انتم ہو تم تشہدونا تم گواہی دیتے ہو، تم اس پر گواہ ہو، تم ان آیتوں پر گواہ ہو تم کہ اس پر یہ آیتیں موجود ہیں لیکن آپ اس کو جٹلاتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم من احييتنا فاحيي على الاسلام ومن توفيتنا فتوفى على الايمان، اللهم ادخلنا في جنة الفردوس، اللهم اجرنا من النار، صلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ